बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तैनाती से मुतल्लिक कल एक अहम पेशरफ सामने आई थी और चीफ जस्टिस काजी फाजिसा साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया था और नामजदगी की थी 4 जजेस की। उसके बाद जो एक इजलास बुलाया गया और इजलास बुलाने के बाद अब तक 2 जजेस ने रेस्क्यू कर लिया है। एक के हवाले से बाकायदा तौर पर ख़त सामने आ गया है, जबकि दूसरे की जानिब से सीनियर रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोर्ट रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुताला जो दावा किया है कि दूसरा भी रेस्क्यू कर चुका है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो सामने आई है और मैं समझता हूँ कि अगर तो कोई ऐसा मंसूबा था और उनके जो 4 एडहॉक जजेस को अपॉइंट करके और मुस्तकबिल में को हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से PTI के ऊपर को बैन लगाने के हवाले से मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जब कुछ और ऐसा कुछ गेन करने की कोशिश की जा रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हर सूरत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उनको इस सारे मामले में कोई ऐसी बड़ी आइनी तौर पर और कानूनी तौर पर रुकावट जो बनने जा रही थी उसमें ये अहम पेशरफ सामने आई है। अच्छा, ये 4 जजेज़ हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चूँकि सीनियर जजेस के अलावा जब जस्टिस मलिक शहजाद साहब को कहा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज होंगे, तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और साबिक जो जज हैं मंजूर मलिक साहब, इन 4 ने इस बात पे रद्द-ए-अमल दिया था या इन्होंने उस तैनाती को मुस्तरद किया था और ये उनकी जानिब से प्ली थी, उन्होंने जो ली थी कि एक तगड़े एडमिनिस्ट्रेटिव को होना चाहिए लाहौर हाई कोर्ट में। 5 काजी फाजिसा साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा और जो थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये 5 ने कहा था कि शहजाद मलिक को हर सूरत ले जाया जाए सुप्रीम कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट से उनको बुला लिया गया था। तो अब जो काजी फाजिसा साहब के पास 5-4 की अक्सरियत हासिल है, हुकूमती अगर मेंबरान को हम देखें तो अक्सरियत तो हासिल है। कल ये काजी फाजिसा साहब की जानिब से जारी किया गया कि जी मकबूल बाकर जो साबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जो साबिक निगरान सिंध हुकूमत के जज भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि उस्मान डार को, सियालकोट के जो उस्मान डार हैं, उनको कराची से लापता किया गया था और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर इंतखाबात के दौरान जिस तरीके से कार्रवाइयाँ सिंध निगरान हुकूमत सिंध की जानिब से जारी रहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जलसा, एक रैली करने की भी इजाज़त नहीं थी और फिर वहाँ पर भी जो फॉर्म 45-47 का मामला बना, पूरे का पूरा जो कराची है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर चुकी थी, पूरा कराची दे दिया गया सूबाई और नेशनल असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM को। और उस शख्सियत की निगरान हुकूमत में अगर उनको एडहॉक जज लगाया जाएगा तो ये मामला, अब एडहॉक जज की आप सुन लें, ये 1 साल के लिए तैनाती थी और ये उन जजेस की तैनाती है। हमेशा जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर 65 साल उम्र है कि 65 साल के बाद कोई रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायरमेंट 65 साल इसलिए रखी गई थी कि उसके बाद उम्र का तकाजा ये है कि वो ज़हनी तौर पर मजबूत नहीं रहते उस उम्र के बाद। और इसी के पीछे एक और यही बात की जा रही थी कि जजेस की जो उम्र है वो 67 साल 67 की जाए और एक्सटेंशन की जो बात हो रही थी। तो जब जिस जज ने 2 साल पहले 3 साल पहले इस्तीफ़ा दे दिया है या सॉरी जिस 3 साल पहले वो रिटायर हो गया है, तो अब वो कैसे 68-69 ईयर एज में वो सुप्रीम कोर्ट में कैसे केसेस को सुन सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इनका तारुफ करवा दूं। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर जिन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक को बेल की जजमेंट में बेल दी थी और 80 सफ़ात से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल एक जजमेंट लिखी थी उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़, और फिर उसके बाद मकबूल बाकर को बनाया गया था बतौर निगरान सिंध हुकूमत के। तो वो रिटायरमेंट के बाद निगरान वज़ीर आला सिंध रहे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है मज़हर आलम मियाँ खेल। मज़हर आलम खेल रिटायरमेंट के बाद वो मुसाबकती कमीशन के चेयरमैन अपीलेट ट्राइब्यूनल मुकर्रर हुए। ये मज़हर आलम ख़ान वो जज साहब हैं, साबिक जज मज़हर आलम मियाँ ख़ान, जिन्होंने अपने नोट में कासिम सूरी और आरिफ अलवी के हवाले से और इमरान ख़ान पर आर्टिकल 6 लगाने की एक अक़लियती राय दी थी, जिसकी बुनियाद पर अब हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत ने
پچھلے 2 دن سے یہ واویلا کیا ہوا ہے کہ غداری کا مقدمہ ہوگا سابق صدر عارف علوی پر، عمران خان پر اور قاسم سوری پر، اور آرٹیکل 6 لگایا جائے گا۔ اور آرٹیکل 6 اس وجہ سے لگایا جائے گا کہ اس وقت کی جو اکثریتی ججمنٹ تھی وہ ججمنٹ منیب اختر کی لکھی ہوئی تھی۔ منیب اختر کی ججمنٹ میں کہیں آرٹیکل 6 کا ذکر نہیں ہے، لیکن جو اس وقت کے مظہر عالم میاں خیل تھے انہوں نے بطور اقلیتی اختلافی نوٹ کے اقلیتی ججمنٹ کے طور پر یہ لکھا تھا کہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی جائے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 اپریل 2023 کے اس فیصلے کے مطابق یہ مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے وفاقی حکومت نے، جس میں سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کی جانب سے 3 اپریل 2022 کو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی قرارداد مسترد کرنے کے عمل کو آئین سے انحراف قرار دیا گیا تھا، اور عدالت کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہر صورت جو جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل نے ایک اقلیتی نوٹ دیا تھا، ججمنٹ دی تھی اقلیتی کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے، وہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل جس کو مسابقتی کمیشن کا وہ اپلیٹ چیئرمین تعینات کیا ہوا ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، جن کی ججمنٹ کے اوپر 2 دن پہلے حکومت نے آرٹیکل 6 کا باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ خصوصی عدالت، اب خصوصی عدالت سپریم کورٹ نے بنانی ہوتی ہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت سے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 3 ججز ہائی کورٹ کا نام دینا ہوتا ہے، اور وہ اس کے اوپر جیسے آپ جانتے ہیں کہ اب تک ایک مشرف کے اوپر آرٹیکل 6 لگا ہے، اور اس میں ایک لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے اور جو ایک جج تھے اپنا یہاں سے پشاور ہائی کورٹ کے، تو مختلف ہائی کورٹس کے 3 ججز تھے۔ ماضی میں مشرف کے اوپر 60s کی دہائی میں یہ اس طرح کا جو مقدمہ ہے وہ شیخ مجیب الرحمان پر بنا، لیکن وہ بھی نہ چل سکا۔ پھر بھٹو دور میں ولی خان پر، خیر بخش مری پر، عطا اللہ مینگل پر، شیر محمد مری پر، افراز سیاب خٹک اور دیگر پر حیدرآباد سازش کیس میں آرٹیکل 6 لگا تھا، جس کو پھر ضیاء الحق نے ختم کیا تھا۔ تو وہ آرٹیکل 6 پی ٹی آئی کے عارف علوی، عمران خان اور قاسم سوری پر لگانے کی جو اختلافی یا اقلیتی ججمنٹ دینے والے جج صاحب ہیں ان کو نامزد کیا چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے بطور ایڈ ہاک جج کے، ایک مقبول باقر نگران، سابق نگران سندھ ہائی کورٹ سندھ حکومت کے، اور ایک آگے مظہر عالم میاں خیل۔ تیسرے آگے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب۔ طارق مسعود صاحب کے 2 فیصلے بہت اہم ہیں۔ ایک تو جو اسد کیسر وغیرہ کو بار بار گرفتار کیا جاتا تھا، تو پشاور ہائی کورٹ کے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ابراہیم خان صاحب، انہوں نے بڑا تگڑا حکم دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے وہ گرفتاریاں ریورس کروائی تھیں۔ اس پر جب یہ معاملہ خیبر پختونخوا کی نگران حکومت لے کے گئی تھی سپریم کورٹ میں، تو جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں بینچ نے وہ فیصلہ معطل کیا تھا، وہ آج تک معطل ہے۔ پھر اس کے بعد ملٹری کورٹس سے متعلق جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی، اکثریتی ججمنٹ، اس کو معطل کرنے والے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب تھے، جن کو بعد میں پھر جو اعتراض کیا جا رہا تھا، اور وہ اعتراض کرتے کرتے پھر ان کو وہ بینچ سے الگ ہو گئے تھے۔ اور چوتھے نمبر پر آ گئے جسٹس مشیر عالم۔ جسٹس مشیر عالم صاحب قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ اس بینچ میں تھے جنہوں نے حدیبیہ پیپر مل کیس میں شریف خاندان کو کلین چٹ دی تھی۔ مشیر عالم صاحب بھی اس ایڈ ہاک ججز کی لسٹ میں ہیں جن کی تعیناتی کے حوالے سے قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے۔ اب 2 باتیں آپ یاد رکھیے کہ اگر تو 19 کو جمعہ والے دن 19 جولائی کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے بلایا ہے، اور اس میں 5-4 کی جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اگر 5-4 میں چونکہ ماضی میں خود ایڈ ہاک ججز کے خلاف قاضی فیض عیسیٰ صاحب ججمنٹ بھی دے چکے ہیں، خطوط بھی لکھ چکے ہیں، اور ایڈ ہاک جج کے حوالے سے جو اختر حسین ہیں جو پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہے، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا ممبر ہے، وہ خود ایڈ ہاک ججز کے خلاف ووٹ دے چکا ہے۔ فار دی سیک آف آرگومنٹس اب اگر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے 5-4 سے کوئی فیصلہ آ بھی جائے ایڈ ہاک ججز کا، تو اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ مخصوص نشستوں کا جو ریویو ہے، نظر ثانی، وہ وہی بینچ سن سکتا ہے 13 رکنی جس نے پہلے فیصلہ دیا، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں سن سکتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی نیا بینچ بنایا جاتا ہے تو نیا بینچ بنانے کے لیے پھر آپ کو ضروری ہوگا کہ وہ 3 رکنی کمیٹی اس کو ڈیسائیڈ کرے۔ تو 3 رکنی کمیٹی میں منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب ہیں، تو نئے بینچ کے حوالے سے بھی یہ ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے پاکستان تحریک انصاف پر فل جو اگر کوئی بینچ بنے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی سے متعلق، تو وہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ معاملہ وہاں تک جائے گا، چونکہ حکومتی اتحاد کے اپنے لوگ ہی کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جسٹس مشیر عالم صاحب نے
اپنا نام وڈرا کر لیا ہے۔ انہوں نے خط لکھا ہے، وہ آنکھوں کا ایک ہاسپٹل چلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنی جو ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بزی ہوں، اور میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ مجھے نامزد کیا گیا ہے۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں یہ عہدہ نہیں لیتا۔ جسٹس مشیر عالم صاحب نے اجلاس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس سے 3 دن پہلے ہی معذرت کر لی ہے، جبکہ دوسری جانب جو جسٹس مقبول باقر ہیں، جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جو سابق نگران سندھ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی جانب سے جو حسنات ملک صاحب ہیں، انہوں نے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ مقبول باقر نے بھی اپنے آپ کو ریسکیو کر لیا ہے، انہوں نے بھی معذرت کر لی ہے۔ تو 4 تعیناتیوں میں سے، قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی نامزدگیوں میں سے جو 2 ججز ہیں وہ تو اب تک معذرت کر چکے ہیں، اور اب 2 بچ گئے ہیں، اور اس کے اوپر بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بار بار ایک جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کسی صورت بھی ایڈہاک ججز نہیں ہونے چاہیے، تو مجھے لگتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ، چونکہ اب جو ایڈہاک جج آئے گا وہ بطور جونیئر جج بیٹھے گا۔ اب ملک شہزاد صاحب یا عقیل عباسی صاحب جو حال ہی میں بنے ہیں جج، اگر ان کی جانب سے جو حال ہی میں جج بنے ہیں وہ بینچ میں بیٹھتے ہیں، تو طارق مسعود کو، مشیر عالم ہو یا کوئی بھی ہو، وہ بطور ایڈہاک جج ان کا جونیئر جج بیٹھے گا۔ تو جو 4-3 سال سینئر ججز ہیں، کیا اخلاقی طور پر ان کو جونیئر جج بیٹھنا چاہیے؟ میرے خیال میں تو کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا کہ وہ بطور جونیئر جج بیٹھے، لیکن معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں منصوبہ شروع ہونے سے پہلے ہی آؤٹ ہو گیا ہے، فارغ ہو گیا ہے۔ 4 نامزدگیوں میں سے 2 جج اس وقت تک معذرت کر چکے ہیں، اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آگے بھی آپ کو خبریں ملیں گی اور دلچسپ صورتحال ہوگی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔